کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا فٹبالر جب چھوٹا بچہ تھا تو اس کے پاس جوتے بھی نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ وہ بھوکا سوتا تھا، لوگ اس پر ہنستے تھے، کہتے یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج اس کا نام پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے کرسٹیانو رونالڈو کی۔ رونالڈو 1985 میں پرتگال کے ایک چھوٹے سے جزیرے مادیرا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد مالی تھے، یعنی باغبانی اور صفائی کا کام کرتے تھے۔ والدہ کھانے پکانے کے کام سے گھر چلاتی تھیں۔ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ چاروں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور کئی بار کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں سوچنا بھی مشکل ہے کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کا سب سے مشہور کھلاڑی بنے گا۔ لیکن رونالڈو بچپن سے ہی مختلف تھا۔ اسے کھیلنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس کے پاس گیند نہیں تھی تو وہ کپڑوں کے گولے بنا کر کھیلتا۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے تو وہ ننگے پاؤں کھیلتا۔ اس کے والد ایک کلب میں صفائی کا کام کرتے تھے۔ رونالڈو اکثر وہاں جاتا، دوسروں کو کھیلتا دیکھتا اور موقع ملنے پر خود بھی کھیلنے لگتا۔ وہ ہر روز گھنٹوں فٹ بال کھیلتا۔ دوست تھک جاتے، چلے جاتے، لیکن رونالڈو تب بھی کھیلتا رہتا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے زندگی میں ہمیشہ زیادہ محنت کی ہے کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب رونالڈو 8 سال کا تھا تو اسے ایک مقامی کلب نے کھیلنے کا موقع دیا، لیکن وہاں بھی آسانی نہیں تھی۔ وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کمزور اور دبلے پتلے تھے۔ اکثر کوچز کہتے، یہ لڑکا کبھی پروفیشنل نہیں بن سکتا، لیکن رونالڈو نے ان باتوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنایا۔ وہ اور بھی زیادہ پریکٹس کرتا، دن میں کئی گھنٹے کھیلتا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی بنے۔ جب وہ صرف 12 سال کا تھا تو اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر لزبن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بڑے کلب میں کھیلنے کا موقع ملا، لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ 12 سال کا بچہ اکیلا ایک نئے شہر میں، گھر والوں کی یاد، غربت کے مسائل، اور اوپر سے اسکول میں بچے اس کا مذاق اڑاتے۔ کوئی اس کے لہجے پر ہنستا، کوئی اس کے کپڑوں پر۔ لیکن رونالڈو نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہ صرف کھیل پر توجہ دیتا رہا۔ جب وہ 14 سال کا ہوا تو ایک دن اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے دل میں بیماری ہے، اگر علاج نہ ہوا تو وہ کبھی کھیل نہیں سکے گا۔ یہ خبر اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپریشن ہوا، رونالڈو ٹھیک ہوا اور چند دن بعد ہی وہ دوبارہ کھیل کے میدان میں واپس آ گیا۔ اس کی ہمت اور جذبہ قابل دید تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رونالڈو کی رفتار اور مہارت سب کو حیران کرنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے کھیلتا تھا کہ لوگ اسے راکٹیٹ کہتے۔ بالآخر اسپورٹنگ لزبن کلب میں اسے کھیلنے کا موقع ملا۔ یہاں سے اس کی اصل پہچان شروع ہوئی۔ پھر ایک دن قسمت نے بڑا دروازہ کھولا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے کوچ سر ایلکس فرگوسن نے اسے کھیلتے دیکھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے اور فوراً اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ یہ لمحہ رونالڈو کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ میں رونالڈو نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ سب سے پہلے گراؤنڈ میں آتا اور سب کے جانے کے بعد بھی اکیلا پریکٹس کرتا رہتا۔ اس کے ساتھی کھلاڑی کہتے، یہ پاگل ہے، اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ لیکن رونالڈو کو معلوم تھا کہ کامیابی صرف انہی کو ملتی ہے جو دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ اس نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو کئی ٹرافیاں جتوائیں اور پھر ریئل میڈرڈ میں منتقل ہو گیا۔ وہاں اس نے کمال کر دیا، ریکارڈ پر ریکارڈ توڑتا گیا۔ چیمپئنز لیگ جیتی، دنیا کا بہترین کھلاڑی 5 بار بنا۔ اس کامیابی کے باوجود رونالڈو کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والد شراب نوشی کی وجہ سے جلد انتقال کر گئے۔ یہ رونالڈو کے لیے بہت بڑا دکھ تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ والد ان کی کامیابی دیکھیں، لیکن انہوں نے اس غم کو طاقت بنایا اور مزید محنت کی۔ انہوں نے اپنی ماں، بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے زندگی بہتر بنائی۔ آج رونالڈو دنیا کے سب سے مشہور اور امیر ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سب آسان نہیں تھا۔ انہیں بھوک برداشت کرنی پڑی، غربت جھیلنی پڑی، مذاق سننے پڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر خواب بڑے ہوں اور حوصلہ مضبوط ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔
जो लोग आप पर हंसते हैं कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। दोस्तों, ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी, एक गरीब लड़के की कहानी जो भूखा सूता था लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।